بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال کا خصوصی مطالعہ کے لیکچر نمبر 14 میں آج ہمارا موضوع ہے تصانیف اقبال کے سنین اشاعت۔ آج کے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اقبال کی کون کون سی کتابیں کب کب شائع ہوئی۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے اگر ہم اقبال کی تصانیف کو دیکھیں تو 3 قسم کی تصانیف اقبال کی ہیں۔ ان میں نثری تصانیف بھی ہیں، فارسی شعری مجموعے بھی ہیں اور اردو شعری مجموعے بھی ہیں۔ ان تینوں قسم کی تصانیف کے سن اشاعت ہم آج کے لیکچر میں ان پر نظر ڈالیں گے۔ سب سے پہلے اقبال کی جو کتاب ہمارے سامنے آتی ہے یہ نثر کی کتاب ہے اور اس کا موضوع اقتصادیات یا معاشیات ہے۔ علم الاقتصاد کے نام سے یہ کتاب 1904 میں شائع ہوئی۔ اقبال کی دوسری کتاب ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا ہے۔ یہ بھی انگریزی میں نثر کی کتاب ہے۔ یہ دراصل ان کے پی ایچ ڈی کے مقالے کا موضوع تھا، ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا۔ اس موضوع پر انہوں نے تحقیقی ریسرچ کی اور جب وہ مقالہ انہوں نے یونیورسٹی میں جمع کیا تو کتابی صورت میں یہ مقالہ 1908 ہی میں ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا کے نام سے شائع ہوا، یعنی ایران میں مابعد الطبیعیات کا ارتقاء، ڈیولپمنٹ ارتقاء یا ترقی، میٹا فزکس مابعد الطبیعیات اور پرشیا ایران۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو اقبال کی فارسی شاعری کا اشاعت کا آغاز ہوتا ہے اور فارسی میں ان کا اولین شعری مجموعہ اسرار خودی کے نام سے 1915 میں شائع ہوا اور رموز بے خودی کے نام سے ان کا دوسرا فارسی شعری مجموعہ 1918 میں شائع ہوا اور تیسرا فارسی شعری مجموعہ پیام مشرق کے نام سے 1923 میں شائع ہوا۔ پھر اس کے بعد 1924 میں ان کا پہلا اردو شعری مجموعہ بانگ درا کے نام سے منظر عام پر آتا ہے اور پھر ایک فارسی شعری مجموعہ زبور عجم 1927 میں شائع ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم کتاب ہمارے سامنے آتی ہے جس کا نام ہے دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام۔ یہ اقبال کے خطبات یا لیکچر کا مجموعہ ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ دسمبر 1928 میں اور جنوری 1929 میں مسلم ایسوسی ایشن مدراس کی دعوت پر اقبال نے مختلف شہروں میں خطبات یا لیکچر پیش کیے، مدراس میں، علی گڑھ میں اور حیدرآباد دکن میں۔ یہ لیکچر یا خطبات اسلامی فکر اور اسلامی فلسفے کے مختلف موضوعات پر تھے۔ ان لیکچرز کو کتابی صورت میں یکجا کیا گیا اور دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام کے نام سے 1930 میں ان کی اشاعت ہوئی۔ 1930 میں اس کتاب کا جو پہلا ایڈیشن سامنے آیا اس کو نام دیا گیا تھا 6 لیکچرز آن دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام، یعنی اس میں 6 خطبات شامل تھے۔ اس کے بعد 1934 میں اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن شائع ہوا تو ایک خطبے کا اضافہ کر دیا گیا، خطبات کی تعداد 7 ہو گئی اور کتاب کے نام میں سے ابتدائی الفاظ حذف کر دیے گئے اور اس کو نام دے دیا گیا دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام، اور آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے یہ کتاب 1934 میں اس کا دوسرا ایڈیشن شائع ہوا۔ یہ جو لکھا ہے تشکیل جدید الہیات اسلام، یہ اسی کتاب کا اردو ترجمہ ہے، اولین اردو ترجمہ جو سید نذیر نیازی نے کیا تھا۔ سید نذیر نیازی نے 1936 میں اقبال کی زندگی ہی میں اس ترجمے پر کام شروع کر دیا تھا۔ اس ترجمے کا ایک حصہ اقبال نے خود دیکھا بھی اور اس کا دیباچہ بھی اقبال نے لکھا اور اس کو تشکیل جدید الہیات اسلام کا نام بھی ان کا اپنا ہی تجویز کردہ ہے۔ یہ ترجمہ 1936 میں اس کا آغاز ہوا لیکن اقبال کی وفات تک اس کی اشاعت نہیں ہوئی، بلکہ وفات کے بعد بھی طویل عرصے تک یہ مسودے کی شکل میں پڑا رہا اور 1957 میں بالآخر یہ ترجمہ شائع ہوا۔ چونکہ ان خطبات کی یا ان لیکچرز کی بہت بڑی اہمیت ہے اقبال کی فکر کو سمجھنے کے لیے اور خصوصاً مذہب اور کے حوالے سے جو ان کی فکر ہے، تو ان کی اہمیت کے پیش نظر تشکیل جدید الہیات اسلام کے بعد بھی اس کے اردو میں متعدد اور اردو تراجم بھی ہوئے ہیں۔ مثلاً وحید عشرت نے اس کا ترجمہ تجدید فکریات اسلام کے نام سے کیا ہے۔ پروفیسر شریف کنجاہی نے اس کا ترجمہ مذہبی افکار کی تعمیر نو کے نام سے کیا۔ شہزاد احمد نے اسلامی فکر کی نئی تشکیل کے نام سے ترجمہ کیا۔ دہلی سے ڈاکٹر محمد سمیع الحق نے تفکیر دینی پر تجدیدی نظر کے نام سے اس کا اردو میں ترجمہ کیا۔
تو یہ ترجمے اس کے متعدد اردو میں ہوئے ہیں، اور بھی کئی ترجمے ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی زبانوں کو اگر دیکھا جائے تو عربی میں، فرانسیسی میں، فارسی میں، جرمن میں اس کے کئی تراجم ہو چکے ہیں۔ عربی میں عباس محمود نے تجدید التفکیر فی الاسلام کے نام سے اس کا ترجمہ کیا۔ احمد آرام نے فارسی میں احیاء فکر دینی کے نام سے اس کا ترجمہ کیا، اور جرمن میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور فرانسیسی میں مادام ایوا میورووچ نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور بھی دنیا کی کئی زبانوں میں اقبال کے ان خطبات کے تراجم ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد فارسی شعری مجموعہ جاوید نامہ 1932 میں شائع ہوا، اور پھر بال جبریل جو اردو کا دوسرا شعری مجموعہ ہے وہ 1935 میں منظر عام پر آیا۔ پہلا اردو شعری مجموعہ بانگ درا 1924 میں شائع ہوا تھا، جبکہ دوسرا اردو شعری مجموعہ بال جبریل 1935 میں شائع ہوا، اور تیسرا اردو شعری مجموعہ درب کلیم 1936 میں منظر عام پر آیا۔ اس کے بعد پس باید کرد، یہ بھی ایک فارسی شعری مجموعہ ہے۔ پس باید کرد اے اقوام شرق، یہ ایک مثنوی ہے، اور اس کا جو پورا نام ہے اس مجموعے کا وہ پس باید کرد اے اقوام شرق تو اس مثنوی کا نام ہے، لیکن جو مجموعہ شائع ہوا اس کا نام ہے پس باید کرد ما مسافر، یعنی ایک مثنوی پس باید کرد ہے اور دوسری مثنوی مسافر ہے۔ ان دونوں مثنویوں کو، مثنوی کی حیثیت میں یہ مجموعہ ہے، اور ان دو مثنویوں کو یکجا کر کے ایک کتاب کی صورت میں 1936 میں شائع کیا گیا۔ مثنوی پس باید کرد میں اقبال نے ابتدا میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ اشعار پیش کیے ہیں۔ اس کے بعد بر صغیر کے حالات، امت مسلمہ کے حالات اور دنیا کے حالات پر، خاص کر جو مسلمانوں کی حالت ہے اس پر اقبال نے اظہار خیال کیا ہے اور مسائل کو بیان کیا ہے۔ اس کے ساتھ جو دوسری مثنوی جو اسی مجموعے کا حصہ ہے، مثنوی مسافر، یہ علامہ اقبال کے دورہ افغانستان کی یادگار ہے، اور دورہ افغانستان کی تفصیل یہ ہے کہ افغانستان کے بادشاہ نادر شاہ نے اپنے ملک میں تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کی غرض سے ہندوستان سے ماہرین تعلیم کو مشاورت کے لیے بلایا، تو اس میں ہندوستان سے مولانا سید سلیمان ندوی، سرراس مسعود اور علامہ اقبال پر مشتمل وفد جو تعلیمی ماہرین کا تھا وہ افغانستان گیا۔ 21 اکتوبر 1933 سے 2 نومبر 1933 تک ان کا افغانستان میں قیام رہا، اور اس قیام کے دوران جو انہوں نے یہ مثنوی جو ہے مسافر یہ لکھی، اور ان مثنوی پس باید کرد اور مسافر دونوں کو یکجا کر کے 1936 میں ایک کتاب کی صورت میں شائع کیا گیا۔ اس کے بعد جو شعری مجموعہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ ارمغان حجاز ہے۔ یہ اقبال کا آخری شعری مجموعہ ہے، اور بنیادی طور پر یہ فارسی شعری مجموعہ ہے، لیکن اس میں چند اردو نظمیں جو ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ پھر ایک اور کتاب اقبال نامہ ہے، یہ اقبال کے خطوط کا مجموعہ ہے جسے شیخ عطا اللہ نے مرتب کیا ہے۔ اس کی پہلی جلد 1945 میں شائع ہوئی، جبکہ دوسری جلد 1950 میں شائع ہوئی۔ اقبال نے مختلف افراد کے نام جو خطوط لکھے، ان خطوط میں انہوں نے اپنی شاعری، اپنی فکر، اپنے فلسفے، بر صغیر کے ہندوستان کے حالات، دنیا کے حالات، امت مسلمہ کے حالات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تو اقبال کی فکر اور اقبال کے خیالات کو سمجھنے کے لیے ان کے خطوط کا مطالعہ جو ہے وہ بھی اہم ہے۔ یہ اولین ان کے خطوط کا مجموعہ ہے کہ جو شیخ عطا اللہ نے مرتب کیا۔ اس کے بعد خطوط اقبال اور بھی بہت سے ناموں سے اقبال کے خطوط کے کئی مجموعے شائع ہوئے ہیں، لیکن اولیت جو ہے وہ اقبال نامہ کو حاصل ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے اقبال کے مختلف جو مجموعے ہیں اور اقبال کی جو مختلف کتابیں ہیں ان کے سنین اشعار پر ایک نظر ڈالی۔ اللہ حافظ۔